الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلسلے کا موضوع ہے برکات نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے افضل اور ہر طرح سے کامل و اکمل بنایا۔ تمامی خصائل و کمالات ان کی ذات اقدس میں جمع فرمائی اور ان کی اطاعت اور پیروی کا حکم یوں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اتباع کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، جو اسے کرتے ہوئے دیکھنا وہ کرنا۔ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع، اس پر ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور محمدی وہ نور ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کو اللہ پاک نے شرک و کفر کی نجاست سے پاک رکھا۔ ایسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے مسجود بنے اور اسی نور کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچ گئی، اور اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آتش نمرود گلے گلزار ہو گئی، اور اسی نور کے طفیل سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبح ہونے سے سلامت رہے، اور اسی نور کی برکت سے انبیاء سابقین علیہم السلام پر اللہ پاک نے عنایتیں فرمائی۔ حضرت محترم اللہ پاک نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، یعنی عالم کو اسی نور سے پیدا فرمایا، اور عالم ارواح میں اسی روح مبارک کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ بعد اسی عالم کے اندر، یعنی عالم ارواح کے اندر، اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں سے وہ عہد لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیت میں مذکور ہے کہ جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا، تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیت پیدا ہو گئی کہ دنیا میں وہ اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات میں ظہور میں آئے۔ اسی عہد کے سبب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بشارت اور اس کی تباہ و امداد کی تاکید فرماتے رہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوتیں باطل ہو جاتی اور وہ تمام بشارتیں ناتمام رہ جاتی۔ پس دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو ان کی پشت میں بطور ودیعت رکھا، ودیعت کہتے ہیں بطور امانت رکھا۔ اس نور انور ان کی پیشن میں یوں نمایاں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن میں یوں نمایاں تھا جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے، اور یہی نور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اما حوا رضی اللہ عنہ میں منتقل ہوا اور ان سے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، تو وہی نور حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ کے اندر منتقل ہوا۔ یوں ہی یہ نور پاک پشتوں کے اندر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشینیوں میں نمودار ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حضرت بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ حضرت امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں یوں فرماتے ہیں کہ آپ وہ مقدس ذات ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ اگر آپ نہ ہوتے، آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے، سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے، آپ ہی کے وسیلے سے حضرت خلیل نے دعا مانگی
تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی، اور ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے آئے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے، اور انبیاء و مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اگلے سلسلے میں ملتے ہیں۔